بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان گرامی۔ کالا باغ ڈیم پاکستان کی تاریخ میں شاید ہی کوئی منصوبہ اتنا متنازع ہوا ہوگا جتنا کہ کالا باغ ڈیم۔ عزیزان گرامی، کالا باغ ڈیم کے بارے میں اتنے شکوک و شبہات پیدا کیے گئے اور کبھی ان کو یہ کہا گیا کہ یہ ایک بین الاقوامی سازش ہے یا یہ ہمارے ہمسایہ ملک بھارت کی خفیہ ایجنسی را کی سازش ہے۔ تو اگر ان تمام باتوں کو مد نظر رکھا جائے تو اس سے یہ بات عیاں ہوتی ہے کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر اس طرح کی باتیں سامنے آتی ہیں تو پھر جو پاکستان کی ایجنسیز ہیں اور ان کی پھر یہ مکمل ناکامی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ اتنے اہم پروجیکٹ پر آج تک کوئی ایسا ایویڈنس سامنے نہیں لا سکے جس سے یہ بات ثابت ہو کہ یہ واقعی یہ ملک دشمن جو سرگرمیاں تھیں یا جو ملک دشمن سیاستدان ہیں ان کی وجہ سے اس اہم اور اہم جو ہمارا منصوبہ ہے اس کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ کالا باغ ڈیم جو ہے باقی سب ڈیموں کی نسبت اس کو قدرتی اور سستا ڈیم قرار دے دیا جاتا ہے کہ یہ گردوں کے پہاڑ اس کے پہاڑ کے صرف سامنے فرنٹ گیٹ بنائے جانے ہیں جس سے یہ ڈیم بن جانا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے لاکھوں ایکڑ زمین اس سے آباد ہوگی۔ اس کے علاوہ اس سے پاکستان میں 4000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوگی جس سے لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور ابھی یہ بات کہی جا رہی کہ جب سے یہ منصوبہ جو ہے یہ اس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ منصوبہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے، تب اب تک جو ہے اس کے اوپر $1 کھرب کا منافع جو تھا وہ ایکسپیکٹڈ تھا، لیکن اتنے اہم منصوبے پر تمام ریاستی ادارے اور تمام ریاستی ایجنسیاں اور ملک کی سالمیت اور بقا کے ادارے اس بات پہ خاموش ہیں، جو ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور یہ ملکی مفاد کے منافی بات ہے۔ اس کے اوپر ایک پراپر کمیشن مقرر کیا جانا چاہیے، اور نہ صرف وہ کمیشن مقرر کیا جانا ہے کہ جس طرح کے دوسرے کمیشن مقرر ہوئے، جسٹس حمود رحمان کمیشن رپورٹ، کہ اس کے بعد اس پہ کوئی کام ہی نہیں ہوا۔ اس طرح اسامہ بن لادن جس کو بھول جا چکا ہے وہ بھی ایک کمیشن بنا تھا۔ پاکستان کا بنیادی المیہ یہ ہے کہ جو پاکستان کی عوام ہے ان کی میموری اتنی شارٹ ہے، یا ایسے بحران اور ایسے ایشوز کھڑے کر دیے جاتے ہیں جس سے جو پاکستانی عوام ہے ان کی توجہ اور ان کے جو پرائیورٹیز ہیں، ترجیحات ہیں، ان کو تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ اور بڑی بدقسمتی ہے کہ پاکستان کا جو میڈیا ہے جو اپنے آپ کو ایک مقدس ادارہ قرار دیتے ہیں، وہ بھی پیڈ پیسے لے کر اپنی جیبیں بھر کر لوگوں کو ویپن آف میس ڈسیپشن جس کو کہتے ہیں تاثر کریٹ کرتے ہیں، پوسٹ ٹروتھ کے اس دور کا بھرپور فائدہ اٹھا کر لوگوں کو ڈائیورج کر رہے ہیں۔ لیکن یہ تمام ادارے، یہ تمام میڈیا اور یہ تمام لوگ اس بات کو سمجھ لیں کہ جو ہمارا رب ہے وہ کبھی بھی بات کو نہیں بھولتا، اور ہم اپنی چرب زبانی سے، اپنی عہدیداری سے، اپنے پاور سے، اپنی طاقت سے لوگوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن لوگوں کے رب کو نہیں دے سکتے۔ تو یہ سوال روز محشر بھی ان تمام عہدیداروں کو جن کی مجرمانہ غفلت کی وجہ سے بے شمار نسلیں غربت میں، بیماری میں، دکھ میں اور موت کے منہ چلی گئیں، ان سب کا ان کو جواب دینا ہوگا۔ آج ہم کالا باغ کی تاریخ پر بات کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، یہ دریائے سندھ پر کالا باغ ڈیم کی تعمیر کا خیال پہلی مرتبہ جو تھا وہ قائد اعظم کے دور میں بھی آیا، لیکن اس کو باقاعدہ طور پر 1953 میں حکومت پاکستان نے اس کا اعلان کیا، لیکن اس منصوبے کو پس پرد میں ڈال دیا گیا کیونکہ پاکستان کے ابتدائی مشکلات، ابتدائی آئین سازی کے مسئلے اور ان مسئلوں کی وجہ سے یہ انتہائی اہم مسئلہ تھا، یہ پس پردہ چلا گیا۔ لیکن کالا باغ 1973 تک جو تھا یہ ایک صرف پانی ذخیرہ کرنے کا ایک منصوبہ ہی رہا، لیکن بجلی کی بڑھتی ہوئی مانگ
اور قیمتوں نے وابڈا کے ماہرین کو اسے پن بجلی تیار کرنے والے ڈیم میں تبدیل کرنے پر مجبور کر دیا۔ ایک اندازے کے مطابق اس منصوبے کی سروے رپورٹوں پر اب تک حکومت کے 1 ارب روپے خرچ ہو چکے ہیں، لیکن بات اس سے آگے نہیں بڑھ سکی۔ منصوبے نے سیاسی رنگ اختیار کر لیا اور سیاسی جماعتوں کے ہاتھ لگ گیا۔ کالا باغ ڈیم حکومت پاکستان کا پانی کو ذخیرہ کر کے بجلی کی پیداوار اور زرعی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے ایک بڑا منصوبہ تھا جو تاحال قابل عمل نہیں ہو سکا۔ اس منصوبے کے لیے منتخب کیا گیا مقام کالا باغ تھا جو ضلع میاں والی میں واقع ہے۔ ضلع میاں والی صوبہ پنجاب کے شمال مغربی حصے میں واقع ہے۔ ضلع میاں والی پہلے صوبہ خیبر پختون کا حصہ تھا، لیکن بعد میں ایک تنازع کے بعد اس کو پنجاب میں شامل کر دیا گیا اور KPK کا یہ ایک بہت بڑا اعتراض بھی ہے۔ کالا باغ کا منصوبہ اس کی تیاری کے مراحل سے ہی متنازع چلا رہا ہے۔ دسمبر 2005 میں اس وقت کے صدر جب جنرل پرویز مشرف نے اعلان کیا کہ وہ پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کالا باغ بند تعمیر کر کے رہیں گے، لیکن اس کو نہیں تعمیر کیا جا سکا۔ اس کے بعد 26 مئی 2008 کو وفاقی وزیر پانی اور بجلی راجہ پرویز اشرف نے بھی ایک اخباری بیان میں کہا کالا باغ بند کبھی تعمیر نہ کیا جائے گا۔ انہوں نے مزید کہا صوبہ خیبر پختونخوا، سندھ اور دوسرے متعلقہ فریقین کی مخالفت کی وجہ سے یہ منصوبہ قابل عمل نہیں رہا جو آج تک متنازع ہے۔ جنرل مشرف نے ایماندارانہ اور بھرپور کوشش کی، لیکن وہ نیشنل کنسنسس یعنی کہ قومی مفاہمت جو تھی اس منصوبے پر نہیں پیدا کر سکے، تو پھر انہوں نے ایک منصوبے کا آغاز کیا جس کا نام دیا میر بادشاہ ڈیم تھا، جو پاکستان کے لیے یقیناً ناگزیر تھا، لیکن وہ بھی کاغذوں تک رہا اور وہ دیا میر بادشاہ ڈیم نہیں بن سکا۔ آج دیا میر بادشاہ ڈیم کا منصوبہ جو ہے موجودہ حکومت نے اس کو ٹیک اپ کیا، اس کا افتتاح کیا، اس کو بنانا شروع کیا۔ اس کے اوپر اب بھارت جو ہے اس کی چیخیں نکل رہی ہیں، اس کے اوپر ہم علیحدہ سے بات کریں گے، لیکن اب ہم بات کرتے ہیں کالا باغ ڈیم پر اعتراضات۔ عزیزان گرامی، کالا بند کی تعمیر کے منصوبے کے پیش ہوتے ہی پاکستان کے چاروں صوبوں خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور بلوچستان کو تلخی کا سامنا کرنا پڑا۔ اس منصوبے کی تعمیر کے حق میں صرف صوبہ پنجاب ہے۔ دوسرے صوبوں نے اس منصوبے کی تعمیر کے خلاف صوبائی اسمبلیوں میں متفقہ قراردادیں منظور کیں اور سخت تحفظات کا اظہار کیا۔ تب سے یہ منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا ہے اور اس پر اب کوئی بھی تعمیری کام ممکن نہیں ہو سکا۔ سیاسی اور علاقائی مخالفتوں کے علاوہ ایک بڑی رکاوٹ جو اس منصوبے کی راہ میں حائل ہے وہ عالمی قانون برائے تقسیم پانی کی ہے، جس کے مطابق کسی بھی دریا کے آخری حصے پر موجود فریق کا یہ نہ صرف قانونی بلکہ قدرتی حق ہے کہ پانی کی ترسیل اس تک ممکن رہے۔ اسی وجہ سے دریائے سندھ کے آخری حصے پر موجود فریق یعنی صوبہ سندھ کی مرضی کے بغیر اس منصوبے کی تعمیر ممکن نہیں۔ البتہ اس قانون میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر دریا کے آخری حصے پر موجود فریق دریا کے پانی کو استعمال میں نہیں لاتا تو بند کی تعمیر ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ یہ ساری باتیں سندھ طاس معاہدے میں موجود ہے اور سندھ طاس معاہدے پہ بھی ہم ڈیٹیل بات کریں گے۔ یہی وجہ تھی کہ انڈیا نے جب سندھ طاس معاہدے کے بعد عالمی بینک سے رجوع کیا کہ پاکستان چونکہ ان اپنے دریاؤں پر بند نہیں تعمیر کر رہا لہٰذا انڈیا کو اجازت دی جائے، تو انہوں نے کشن گنگا اور یہ ڈیم تعمیر کیے، تو اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ تو عزیزان گرامی، دیگر صوبوں کے مطابق اس منصوبے سے ماحول پر بھی کئی مضر اثرات مرتب ہوں گے جو کسی بھی ایسے ہی بڑے منصوبے کی وجہ سے ماحول کو لاحق ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ منصوبہ ایک بڑی آبادی کی ہجرت کا بھی سبب بنے گا۔ اس منصوبے سے حاصل ہونے والے فوائد میں بجلی کی پیداوار اور پانی کا ذخیرہ کرنا، جس سے زرعی زمینوں کے مخالفین نے حاصل ہونے والے فوائد کی نسبت اس کے نقصانات کو واضح طور پر اجاگر کیا، جس کی وجہ سے تینوں مخالف صوبوں میں عوامی رائے عامہ اس منصوبے کی تعمیر کے حوالے سے ہموار نہیں ہو سکی، جس کے سبب 1984 سے آج تک اس منصوبے کو عملی جامعہ نہیں پہنچایا گیا۔ عزیزان گرامی، اب ہم بات کریں گے کہ صوبوں اس پر کیا تحفظات اور اعتراضات ہیں، یعنی کہ صوبوں کا اس بارے میں کیا نقطہ نظر ہے۔ پنجاب جس کی بڑھتی آبادی صنعت و زراعت کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے پانی درکار ہے۔ کالا باغ جو ڈیم کا منصوبہ بلا شبہ اس کی ان ضروریات کو نہ صرف پورا کر سکتا ہے بلکہ یہ پورے ملک کے لیے سستی بجلی کا ایک مستقل ذریعہ بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ پنجاب میں ایک عام رائے
یہ ہے کہ بحیرہ عرب میں دریائے سندھ کا شامل ہونا دراصل پانی کے ذخیرے کا ضائع ہو جانا ہے۔ یہ پانی ملک میں ان زمینوں کو سیراب کر سکتا ہے جو پانی کی عدم دستیابی کی وجہ سے بنجر ہیں۔ 1960 میں بھارت کے ساتھ پانی کی تقسیم کے معاہدوں پر پاکستان نے دستخط کیے۔ اس معاہدے کے تحت ستلج اور بیاس کے حقوق بھارت کو دے دیے گئے۔ تب سے بھارت دریائے راوی، ستلج اور بیاس کے پانی کو استعمال کر رہا ہے، اور صرف سیلابی صورتحال کی وجہ سے یا صورتحال پر سیلابی پانی کے اخراج کے لیے پاکستان کو وافر پانی مہیا کرتا ہے، جس کے نتیجے میں صوبہ پنجاب کو فراہم کیا جانے والا پانی اب صرف 3 دریاؤں تک محدود ہو گیا ہے۔ پنجاب کے نقطہ نظر میں کالا باغ ڈیم 2 دریاؤں یعنی دریائے ستلج اور بیاس کی بھارت کو حوالگی کے نتیجے میں ہونے والی صوبائی نقصانات کا بہترین نعم البدل ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ صوبائی نقصان بلا شبہ وفاقی سطح پر ہونے والا یہ سندھ طاس معاہدہ تھا، اور جس میں تمام صوبوں کی مشاورت شامل تھی، ہونے والی زیادتی ہے جس کے ذمہ دار دوسرے صوبے بھی ہیں۔ صوبہ پنجاب کی اس منصوبے کی حمایت دراصل اس حقیقت سے بھی جڑی ہوئی ہے کہ کالا باغ ڈیم سے تقریباً 4000 میگا واٹ بجلی حاصل ہو سکتی ہے، جو پاکستان کی توانائی کے مسائل ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ نہ صرف پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں ترقی کے نئے دور کا پیش خیمہ ثابت ہوگی، کیونکہ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی دیگر ذرائع سے حاصل ہونے والی توانائی کی نسبت انتہائی سستی ہے۔ پنجاب نے اس منصوبے پر اپنے موقف میں لچکداری کا مظاہرہ کیا اور کالا باغ منصوبے سے حاصل ہونے والی وفاقی سطح پر آمدنی سے حصہ وصول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ رائلٹی جو ہے وہ پنجاب لینے کو تیار نہیں۔ پھر بھی دوسرے صوبوں کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکامی ہوئی۔ بدقسمتی سے پورے پاکستان میں ایک تکنیکی مسئلے کو سیاسی رنگ دے کر ایک قومی ترقی کے جو منصوبے ہیں اس کو کھٹائی میں ڈال دیا۔ صوبہ سندھ، عزیزان گرامی، صوبہ سندھ جس نے کالا باغ منصوبے کی سب سے پہلے مخالفت کی، اس منصوبے سے متاثر ہونے والا اہم فریق ہے۔ اس کا نقطہ نظر پنجاب کے ہاتھوں پانی کی چوری ہے، لیکن کسی بھی طرح سے اس چوری کو ثابت نہیں کیا جا سکا۔ صوبہ سندھ دراصل تاریخی لحاظ سے دریائے سندھ پر اپنا حق تسلیم کرتا ہے، اور عوامی رائے میں دریائے سندھ پر صوبے کا حق تاریخ اور اس کے نام سے عیاں ہے، جس وجہ سے وہ اس بات کو اپنی ملکیت تصور کرتا ہے۔ تربیلا ڈیم اور منگلا ڈیم کی تعمیر کو صوبہ سندھ دراصل پنجاب کے ہاتھوں پانی چوری کا نقطہ سمجھتے ہوئے اب کالا باغ ڈیم کی تعمیر کی اجازت دینے سے انکار کرتا ہے، جس کی قیمت سندھ کی زرعی زمینوں کی تباہی کی صورت میں ادا کرنی پڑتی ہے۔ یہاں یہ امر قابل ذکر ہے کہ انڈیا کی طرف سے بنائے گئے جو ڈیم تھے، جس کی وجہ سے پانی کی کمی ہو رہی ہے، پہلے تمام 6 دریاؤں کا پانی دریائے سندھ میں شامل ہوتا تھا، اور کوٹری کے مقام پر، حیدرآباد میں کوٹری کے مقام پر جو بیراج تھا، وہاں پہ جو پانی کی آمد تھی وہ بہت زیادہ تھی، لیکن موسمی حالات کی وجہ سے اور 3 دریاؤں کا پانی بھارت کو ملنے کی وجہ سے اب جو ہے پانی کی کمی کا سامنا ہے، جو سندھ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ پنجاب جو ہے اس پانی کو ہمیں نہیں دیتا، لیکن اس حل کے اوپر اگر تکنیکی ماہرین بٹھائے جائیں تو اس مسئلے کا بھی حل کیا جا سکتا ہے۔ صوبہ سندھ کے مطابق کالا باغ بند میں ذخیرہ ہونے والا پانی صوبہ پنجاب اور صوبہ سرحد کی زمینوں کو سیراب کرے گا، اور پانی سندھ کی زمینوں کو کم سیراب کرے گا۔ صوبہ سندھ کے ساحلی علاقے میں دریائے سندھ کا بہنا انتہائی ضروری ہے تاکہ یہ دریا سمندری پانی کو ساحل کی طرف بڑھنے سے روک سکے۔ اگر دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ میں کمی واقع ہوتی ہے تو یہ سندھ کے ساحل اور اس پر موجود جنگلات اور زرعی زمینوں کو صحرا میں تبدیل کر دے گا۔ یہ نہ صرف ماحول کے لیے خطرناک ہے بلکہ یہ ماحولیاتی روح سے انتہائی نامناسب بھی ہے۔ کالا باغ ان کے علاوہ کالا باغ جو ڈیم ہے زلزلوں کے لحاظ سے انتہائی خطرناک جگہ پر واقع ہوگا، جس کے قریب انتہائی خطرناک فالٹ لائنز موجود ہیں، اور یہی زیر زمین دراڑیں ذخیرہ کیے گئے پانی کو سمو لیں گی، اور بہتے ہوئے دریا سندھ میں پانی کا بہاؤ کم ہو جائے گا، جو کسی صورت میں بھی کسی فریق کے لیے بھی سود مند نہیں ہے۔ یہ ایک تکنیکی مسئلہ ہے، اس کے علاوہ جو دیگر تکنیکی مسئلہ وہ دیے، لیکن ان تمام مسائل کا حل موجود ہے۔ اگر کسی بھی مسئلے کا حل نکالنا ہو تو اس کے بے شمار امکانات اور حل موجود ہوتے ہیں، لیکن اگر کسی مسئلے کا حل نہیں کرنا ہو تو اس کے لیے پھر بے شمار جوازات موجود ہوتے ہیں۔ دریائے سندھ پر تعمیر کیے جانے والے بند پہلے سے ہی کئی ماحولیاتی مسائل کا سبب بن رہے ہیں، جن کو ابھی تک وفاقی صوبائی سطح پر زیر بحث نہیں لایا گیا۔ کالا باغ بند میں جمع ہونے والی ریت کا مسئلہ ماحولیاتی مسائل میں سے نہ صرف اضافہ کرے گا بلکہ یہ منچر جھیل
اور حالچی جھیل میں پانی کی عدم دستیابی کا بھی سبب بنے گا، جس سے آبی حیات کو انتہائی خطرناک خطرات درپیش ہوں گے۔ کالا باغ ڈیم بارے صوبہ سندھ میں عوامی رائے انتہائی ناہموار ہے۔ صوبہ سندھ کی قوم پرست سیاسی جماعتیں اور پارلیمانی سیاسی جماعتیں بشمول متحدہ قومی موومنٹ اور حکمران جماعتیں متفقہ طور پر اس منصوبے کی مخالفت کرتی ہیں۔ ان جماعتوں کا وفاق سے مطالبہ ہے کہ اس صورتحال میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر بارے اپنی رائے پر نظر ثانی کرے، کیونکہ یہ صوبہ سندھ میں نقص امن اور وفاق سے علیحدگی کا سبب بن جاتا ہے۔ اصل وجہ وہاں عام سندھیوں کا ترقی یافتہ نہ ہونا اور جگیرداروں وڈیروں کو سندھ کو الگ ملک سمجھنا، اپنی جگیر سمجھنا اور اس مسئلے کو حل نہ کرنے دینا، کیونکہ اس مسئلے سے جب وافر پانی سندھ کو ملے گا، پورا سال پانی سندھ کو ملے گا، جس سے سندھ کے جو حاری ہیں، سندھ کے جو کاشتکار ہیں، ان کو نہری پانی کی وجہ سے وہ ان کی فصلوں پر درست اثرات مرتب ہوں گے، بجلی بھی سستی ہوگی، ملک بھی ترقی کرے گا، اس سے عام آدمی خوشحال ہوگا۔ جب عام آدمی خوشحال ہوگا تو یہ جو خاندانی سیاسی جماعتیں ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی بھٹو، پاکستان مسلم لیگ نواز شریف، ان کے بچے پھر اقتدار میں نہیں آ سکیں گے۔ یہ بنیادی وجہ ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی دشمن ملک کی ایجنسیاں بھی شامل ہوں گی۔ لیکن کیا ہماری ایجنسیاں سوئی پڑی ہیں؟ کیا صرف وہ دنیا میں نمبر 1 کہلانا پسند کرتی ہیں؟ کیا ان کے فرائض منصبی میں شامل نہیں ہے؟ کیا یہ ملک کی سالمیت اور بقا کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا آبی جاہریت سے پاکستان یوگوسلاویہ نہیں بنے گا؟ یہ سوالات میں آپ پر چھوڑتا ہوں، اور ان ارباب اختیار پہ چھوڑتا ہوں جو مقدس ادارے کے نام پر، حساس ادارے کے نام پر انسانوں پر قدغن لگاتے ہیں۔ صوبہ خیبر پختونخوا کے اعتراضات۔ عزیزان گرامی، کالا باغ ڈیم کا ذخیرہ صوبہ خیبر پختونخوا میں واقع ہوگا، لیکن بجلی پیدا کرنے والے ٹربائن اور تعمیرات صوبہ سرحد کے باہر یعنی صوبہ پنجاب میں واقع ہوں گی۔ اس مسئلے کو بڑی آسانی سے حل کیا جا سکتا ہے۔ اگر پنجاب بڑے بھائی کا ثبوت دے تو یہ علاقہ جو ہے کالا باغ کا خیبر پختونخوا کو دیا جا سکتا ہے۔ صوبہ پنجاب وفاق سے پیدا ہونے والی بجلی پر رائلٹی کا حقدار تصور ہوگا۔ اسی اعتراض کو رفع کرنے کے لیے صوبہ پنجاب نے وفاقی رائلٹی سے دستاب دون فیصلہ بھی کیا تھا، لیکن صوبہ خیبر پختونخوا نے بہرحال اس امر کا اظہار کیا ہے کہ صوبہ جو خیبر پختونخوا ہے اس کو وفاقی رائلٹی میں حصہ نہ ملنا دراصل زیادتی ہوگی، کیونکہ پانی کا ذخیرہ صوبہ خیبر پختونخوا کی زمین پر واقع ہے، اور یہ اس کے لیے کئی مسائل کا سبب بنے گا۔ ضلع نوشہرہ جو خیبر پختونخوا کا بڑا حصہ ہے، اس کے مضافاتی علاقے پہلے کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے دوران زیر آب آئے گا، اس کے بعد اس میں ریت جمع ہونے سے ایک بڑا علاقہ بنجر ہو جائے گا۔ ایسے میں حالات تربیلا ڈیم کی تعمیر کے بعد ضلع سوابی اور ضلع ہری پور میں دیکھنے کو ملے تھے، ویسے ہی پیدا ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ جب کالا باغ ڈیم کی تعمیر مکمل ہو جائے گی تو اس میں پانی ذخیرہ کرنے کے بعد شہروں سے پانی کی سطح تقریباً 200 میٹر بلند ہو جائے گی۔ یہ ہمہ وقت سیلابوں اور شہری علاقوں کے زیر آب آنے کا خطرہ ہے، جو صوبہ خیبر پختونخوا میں انتظامی وسائل اور معاشی مسائل کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ مسائل البتہ بڑے پیمانے پر پانی کی نہریں اور ٹیوب ویل کھود کر حل کیے جا سکتے ہیں، جن کا کالا باغ ڈیم کی تعمیر کے منصوبے میں کہیں ذکر نہیں ملتا۔ صوبہ بلوچستان کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے متاثر نہیں ہوتا، مگر کئی قوم پرست اداروں اس منصوبے کی تعمیر کو صوبہ پنجاب کے چھوٹے صوبوں سے کی گئی ایک اور زیادتی تصور کرتے ہیں۔ اس منصوبے کی مخالفت سے صوبہ بلوچستان دراصل غریب اور چھوٹے صوبوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی نشاندہی کرنا چاہتا ہے۔ حقیقت میں کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے صوبہ بلوچستان کو کچی کنال کی مدد سے اپنے حصے کے پانی کے علاوہ اضافی پانی بھی دستیاب ہو سکے گا، اور یہاں پہ بھی ترقی اور خوشحالی کے دروازے کھلیں گے۔ لیکن یہاں پر بھی جو قبائلی سردار ہیں، انہوں نے اپنی سلطنت قائم کی ہوئی ہے، اور وفاق اس معاملے میں 72 سال سے چپ ہے۔ وہاں پہ انفراسٹرکچر کی تعمیر، وہاں پہ تعلیم و تربیت کا فقدان ہونے کی وجہ سے وہ صوبہ آج بھی محرومی کا شکار ہے۔ کالا باغ کی تعمیر کے حوالے سے ہم اس بات کو اہمیت دیتے ہیں کہ یہ منصوبہ دراصل پنجاب اور باقی سیموں کے عدم تحفظ کا شکار ہے، لیکن اس اعتماد کو کیوں کر ختم نہیں کیا جا سکتا؟ کیا وجوہات ہیں؟ وہ کون سی بین الاقوامی سازشیں ہیں؟ وہ کون سے سیاستدان ہیں جن کو باری رقوم دی گئیں یا بیوروکریسی کو باری رقوم دی گئی اور ان کو اپنے ملکوں میں شہریت وغیرہ دی گئی؟ جب سب پاکستانی اس بات پہ متفق ہیں کہ پاکستان کو پانی کی کمی کا سامنا ہے، اور اس بارے میں اگر جلد ہی کوئی مستقل حل نہ ڈھونڈا گیا تو پاکستان جو ہے بنجر ہو جائے گا، اور خدا نخواستہ
पाकिस्तान में यूगोस्लाविया वाले हालात पैदा हो जाएंगे। कालाबाग डैम का मंसूबा आज ही काम अगर शुरू कर दिया जाए तब भी इसको मुकम्मल करने और फ़ाल होने में कम अज़ कम 8 साल का अर्सा दरकार है। तब तक पानी की दस्तयाबी के बारे में हालात और भी ख़राब हो चुके होंगे। मज़ीद वक्त ज़ाया किए बगैर अगर कालाबाग डैम की बजाय बाशा डैम दरअसल इंतहाई मौजू मंसूबा है, इसकी तमीर जल्द अज जल्द मुकम्मल कर ली जाए ताकि ये जो अबहाम है इसको दूर किया जाए, क्योंकि ये वो टेक्निकल मसाइल हैं जिन पर अगर 72 साल से काम नहीं किया जा सका तो अब इस मंसूबे की कुछ टेक्निकल वजूहात ऐसी हैं जो ज़मीनी हक़ाइक़ से मुताबिकत रखती हैं। इसके अलावा भी और भी मंसूबे तैयार किए जा सकते हैं। कालाबाग डैम जो है इसकी तामीर पाकिस्तान में शायद मुमकिन ना हो सके, लेकिन इसकी वजह से जो दीगर डैम्स हैं उनको फौरी तौर पे बनाना चाहिए ताकि सैलाबों का पानी, बारिशों का इजाफी पानी वहाँ स्टोर किया जाए। छोटे छोटे इलाकों में स्टोरेज किया जा सकता है, पोठवार के इलाके में सर्वे करके किया जा सकता है, लेकिन चूँकि हमारे अरबाब इख्तियार, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारी मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, इनकी तरजीहात कोई डिफरेंट हैं। ये एहसास बशाशत में ठंडे कमरों में बैठकर पॉलिसियाँ बनाने वाले हैं। इनको ज़मीनी हक़ाइक़ का इदराक नहीं। ज़मीनी हक़ाइक़ डिफरेंट हैं, किताबी हक़ाइक़ डिफरेंट हैं। टेक्नोक्रेट्स कभी भी सियासतदान का नेमुल बदल नहीं हो सकते। सियासतदान वो होने चाहिए जो हकीकी होने चाहिए, लेकिन उससे भी पहले इन जो तरबियत है, वो जो अवाम की तरबियत है, उनका जमहूरी शऊर है, उसको उजागर करना बहुत ज़रूरी है। हम इस फोरम से इंशाअल्लाह ताला अवाम के शऊर को झंझोड़ते रहेंगे, अवाम को ये बात याद दिलाते रहेंगे कि आपकी जो मेमोरी है, आपकी जो यादात है, इसको महदूद कर दिया गया है। आप अपने बुनियादी मसलों को भूलकर इंटरनेशनल मसाइल को में आपको उलझा दिया गया है, आपको बहरानों में शामिल किया गया है। आप इन तमाम चीज़ों से बाहर निकलें, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए, क्योंकि इंसान और जानवर में बुनियादी फ़र्क ही ये है कि वो अपने आने वाली नस्लों के लिए अपने से बेहतर चीज़ें छोड़ के जाता है। जानवर ऐसा नहीं करते। जानवर सिर्फ 2 चीज़ों पर रिलाय करते हैं कि उनकी भूख मिट जाए और उनकी नस्ल बढ़ जाए, तो उसके बाद वो उनकी ज़िम्मेदारियां ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, हमें अपने लेवल पे सोचना है। मेरी तमाम अहबाब से ये गुजारिश है कि अपनी ज़िम्मेदारियों से आगाह रहें। अगर आप चाहते हैं आपका मुल्क कनाडा बने, इंग्लैंड बने, तो आपको अपनी ज़िम्मेदारियां खुद अदा करनी होगी। आपको सामने आना होगा, अपने घर के सामने का हिस्सा अपनी ज़िम्मेदारी बना लें, उसको साफ़ रखना, उसको मेंटेन रखना, उसको खूबसूरत बनाना अपनी फ़राइज़ मनसबी में शामिल कर लें। हर बंदा ये कर ले तो इंशाअल्लाह ताला एक कम्युनिटी डेवलप हो जाएगी, और कम्युनिटी डेवलप होगी तो मुल्क खुशहाल हो जाएगा। अपने हकूक़ के लिए बल्दियाती इदारों को मजबूत करने की कोशिश करें, उसके लिए आवाज़ उठाएं, क्योंकि जब तक आपके मसले, सुबह पंजाब के मसले लाहौर में और KPK के मसले पेशावर में हल होंगे, तो जो छोटे शहर हैं, जो शकड़गढ़ है, नारोवाल है, सियालकोट है, ये डीप या देहात हैं, वहाँ के जो मसले लाहौर में सेटल होंगे तो लाहौर पहुँचते पहुँचते भी साल लग जाते हैं उस फाइल को, तो वो उसी इलाके में एड्रेस होने चाहिए। उसके बाद फिर आपके बच्चे भी तरक्की करेंगे, आप भी खुशहाली की तरफ आएंगे, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि कालाबाग डैम के बारे में आपको ये बात समझ आ गई होगी कि ये डैम क्यों मतनाज़ा है, इस डैम के ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और ये जो अफवाह साजी की जाती है कि दुश्मन ममालिक की एजेंसियाँ जो हैं इस अहम कौमी मंसूबे को सबूताज कर रही हैं, तो आज तक कोई भी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने कोई भी कंक्रीट एविडेंस नहीं दिया जिसकी वजह से हम ये कह सकें कि हमारे सियासतदान करप्ट हैं, उन्होंने अपनी जेबें भरी हैं, या वो मुल्क दुश्मन हैं, या वो गद्दार हैं। इसलिए ये जो हमारे मुल्क में जो हमारे रियासती इदारे हैं, ये एक ऐसा इशू उठाते हैं जिसकी वजह से हम हर वक्त सियासतदान को गंदा करते हैं। सियासतदान यकीनन गंदे होंगे, करप्ट होंगे, लेकिन उनकी करप्शन क्यों नहीं सामने लाई जाती? जब वो सामने आती है तो उनको क्यों नहीं सज़ा दी जाती? ये सवाल मैं सियासतदानों को भी कहता हूँ, आवाम को भी कहता हूँ, और एंड पे ये बात कहूँगा कि सियासी शऊर पैदा करें और अपने हकूक़ के लिए लड़ें। थैंक यू वेरी मच। आप सब अहबाब का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।